Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. تو کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں یا اندھوں کو راستہ دکھا سکتے ہیں اور ان کو جو کھلی ہوئی گمراہی میں ہوں؟ یا تو اگر ہم آپ کو یہاں سے لے جائیں تو ہم ان سے انتقام ضرور لیں گے، یا پھر ہم آپ کو وہ دکھائیں گے جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے اور ہم اس پر قادر بھی ہیں۔ چنانچہ آپ اس چیز پر مضبوطی سے جمے رہیے جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ آپ کے لیے اور آپ کے قوم کے لیے نصیحت ہے اور بہت جلد آپ سے اس کے پوچھ گچھ ہوگی۔ آپ سے پہلے جو رسول ہم نے بھیجے ہیں آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ کیا ہم نے رحمان کو چھوڑ کر کوئی دوسرے معبود بنائے ہیں جن کی عبادت کی جائے؟ گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ جو رحمان یعنی اللہ رب العزت کے ذکر سے اعراض کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے لیے ایک شیطان مسلط کر دیں گے اور وہ اس کا دوست بنا رہے گا۔ وہ سب ان کو سیدھے راستے سے ہٹاتے رہیں گے اور یہ اپنے آپ کو سیدھے راستے پر سمجھتے رہیں گے، یہاں تک کہ موت آ جائے، اور موت کے بعد جب یہ انسان دوبارہ اٹھایا جائے گا تو اس وقت یہ اپنے شیطان دوست کو دیکھ کر کہے گا کاش ہمارے اور تیرے درمیان دو مشرقوں کے درمیان کی دوری ہوتی، تو بہت برا دوست ہے۔ اس وقت اللہ کی طرف سے ان کو جواب مرحمت کیا جائے گا کہ سن لو کہ آج تمہاری اس نافرمانی کی وجہ سے کچھ تم کو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ تم جو ہے برابر کے آج گناہوں میں شریک ہو اور عذاب میں مبتلا ہو۔ اب آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو رہا ہے کہ آپ دعوت دیں، یہ آپ کا فریضہ ہے اور آپ کو اس کا مکلف بنایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے، اور جب کوئی انکار کرتا اور ہر دھرمی پر تل جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی تھی کہ یہ لوگ سچ بات کو سچ نہیں سمجھ رہے اور گمراہی کو یہ سچ سمجھ رہے ہیں، یہاں تک کہ نوبت اس حد تک آ جاتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کڑتے ایسا لگتا کہ آپ کو موت آ جائے گی۔ قرآن میں کئی جگہ پر اس کا ذکر ہوا ہے کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کیا آپ صرف اس بات پر اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ وہ ایمان نہیں لاتے ہیں؟ کہیں پر کہا گیا فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین وغیرہ وغیرہ، آپ کے دل میں تنگی نہ ہو، کیونکہ آپ تو صرف پیغام پہنچانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، سامنے والا مانے یا نہ مانے جو بھی ہو۔ بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کڑھن محسوس نہ کریں، بس آپ اپنا پیغام پہنچائیں، کیونکہ جو آپ کے سامنے ہیں، جو آپ کے مخاطب ہیں،
جن کو آپ دین کی بات پہنچا رہے ہیں ان کی دو طرح کی کیٹیگری ہے کہہ لیجئے۔ ایک تو یہ کہ وہ جانتا ہی نہیں تھا، رب کو پہچانتا ہی نہیں تھا، جو جی چاہے وہ کر رہا تھا، لیکن جب آپ کا پیغام پہنچا اس نے غور و فکر کیا اور اس کے بعد وہ ایمان لے آیا۔ ان کو تو آپ سیدھا راستہ دکھا سکتے ہیں، لیکن ایک ان میں سے وہ ہیں جو ہر درمی پر تل جاتے ہیں، جو آنکھیں موند لیتے ہیں، جو رخ پھیر لیتے ہیں، جو دل کے اندھے ہو جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کیا آپ بہروں کو اور اندھوں کو یہ سیدھا راستہ دکھا سکتے ہیں؟ بہرا جو شخص جان بوجھ کر بہرا بن رہا ہو، یہاں پر وہ مراد ہے، یعنی آپ کی بات یا تو سنتا نہیں وہ، یا اگر سنتا ہے تو بہت ہی بے اعتنائی کے ساتھ، بالکل ایسے جیسے کہ وہ سن ہی نہیں رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ میں حق بات لے کر آیا ہوں، یہ بات ذرا سن لیجئے، وہ کسی اور طرف مگن ہے، ہاں کہیے آپ اپنی بات ہم سن رہے ہیں، وہ اپنی طرف مگن ہے، آپ کی بات وہ سن ہی نہیں رہا ہے، تو اس کو کہا گیا ہے کہ وہ انسان اندھا ہے ایسا بہرا ہے جو سننا ہی نہیں چاہتا ہے، جو دل کے اعتبار سے بھی بہرا ہو گیا اور کان کے اعتبار سے بھی بہرا، فکر کے اعتبار سے بھی بہرا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اندھا وہ ہے جو دل کے اعتبار سے اندھا ہو جائے۔ ایک یہ کہ انسان کے پاس آنکھ نہ ہو، حق بات اسے سنائی جا سکتی ہے، اسے بتائی جا سکتی ہے، لیکن جب انسان دل کے اعتبار سے اندھا ہو جائے تو پھر اس کے دل میں کوئی بات بٹھائی نہیں جا سکتی ہے، کیونکہ وہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، اور مزید یہ کہ جو کھلے طور پر گمراہی میں پہنچ جائے اور اسی کو وہ سچ سمجھنے لگے، تو ایسے تین لوگوں کو کبھی نہ سمجھایا جا سکتا ہے، نہ سیدھا راستہ دکھایا جا سکتا ہے۔ تو اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ حبیب، اے ہمارے نبی، کیا آپ ایسے بہروں کو، ایسے اندھوں کو اور ایسی کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے رہنے والوں کو آپ سیدھا راستہ دکھا دیں گے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی کہ اگر ہم نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا اور اٹھا لیا تو بھی آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ان سے ہم انتقام لے کر رہیں گے، کیونکہ کافر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ وہ وطن چھوڑ کر چلے جائیں، اور آپ سے پہلے جتنی قومیں تھیں انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو یا قتل کر دیا یا ان کو ہجرت پر مجبور کر دیا، اور اللہ کا دستور ہے کہ جب نبی علاقہ چھوڑ کر جاتا ہے تو اس قوم پر عذاب آ جاتا ہے۔ تو اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ جب تک آپ ان میں ہیں ان کو پر عذاب نہیں آئے گا، لیکن جس دن آپ اس علاقے کو چھوڑ کر چلے جائیں گے تو ان کو پر عذاب مسلط ہو جائے گا، لیکن آپ کے رہتے ہوئے عذاب نہیں آئے گا۔ اس لیے کیا بولتے ہیں کہ مکے میں یا مدینے میں یا کہہ لیجیے عرب میں عذاب مکمل طور پر نہیں آیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم نے آپ کو بلا لیا اپنے پاس، یعنی موت دے دی، تو ہم ان سے انتقام ضرور لے کر رہیں گے، ورنہ ہم آپ کو وہ چیز دکھائیں گے جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہم اس پر قادر ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ان سے انتقام لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا کہ دیکھو ہم کیسے انتقام لیتے ہیں۔ جنگ بدر اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر جو جنگیں ہوئیں جسے مسلمانوں کو کامیابی ملی اور کافروں کو ناکامی ملی، وہ سب اس کی مثال ہے کہ اللہ نے دنیا ہی میں ایسے ہر دھرم کافروں کو اس نے ذلیل کیا اور ان کو رسوا کر دیا اور کیا بولتے ہیں شکست دے دی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، جو ہم نے آپ کے پاس وحی بھیجی ہے اس پر آپ قائم رہیے، ڈٹے رہیے، جمے رہیے، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ ہم نے آپ کو بھیجا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں، لہذا یہ جو وحی آپ کی طرف کی گئی ہے یہ نصیحت ہے آپ کے لیے بھی، آپ کے قوم کے لیے بھی۔ اب یہ نصیحت کی بات اگر آپ نہیں پہنچائیں گے تو آپ سے پوچھا جائے گا، اور آپ کے قوم کے لوگ نہیں مانیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا۔ اب جہاں تک اللہ کے ایک ماننے کی بات ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک اللہ نہیں ہے، یعنی کافر کہتے ہیں کہ ایک اللہ نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب، آپ ان انبیاء علیہ السلام کے ذریعے بھی آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ جن کو بھیجا گیا تھا، کہ ہم نے کیا دوسرے معبود بنائے تھے، یا ہم نے کہا تھا کہ بہت سے معبود ہیں ان کی عبادت کرو؟ وہ انبیاء علیہ السلام خود اس بات کی تصدیق کریں گے۔
پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے دیگر انبیاء علیہ السلام کی مثالیں بھی پیش کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے، یعقوب علیہ السلام کی مثال ہے، یوسف علیہ السلام کی مثال ہے، شعیب علیہ السلام کی مثال ہے، صالح علیہ السلام کی مثال ہے، نوح علیہ السلام کی مثال ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سے انبیاء علیہ السلام کی مثال دی گئی ہے۔ اس لیے دی گئی مثالیں تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے بالکل حق بات اللہ کی جو تھی وہ لوگوں تک پہنچائی ہے، توحید کی بات لوگوں تک پہنچائی ہے۔ انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا بھی معبود ہے۔ عیسائی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگائیں گے قیامت کے دن اور کہیں گے کہ پروردگار آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، انہوں نے ہم لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کریں اور ان کی ماں کی عبادت کریں۔ تو اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ کیا آپ نے ان کو حکم دیا تھا کہ یہ آپ کی اور آپ کے ماں کی عبادت کریں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، آپ کے ذات پاک ہے، ہم نے ان کو کبھی حکم نہیں دیا، ہم نے صرف ان کو اس بات کا حکم دیا کہ اللہ ایک ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، اسی کی عبادت کرو اور میرا اتباع کرو، میری بات مانو، میرے طریقے پر چلو۔ گواہیاں بھی ہوں گی، اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کی گواہی ایک کے ذریعے دوسرے کے ذریعے دلاتا رہے گا، یہاں تک کہ امت محمد یہ سب کی گواہی دے دے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی طرف سے گواہ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد انبیاء علیہ السلام بھی بالکل بری ہوں گے، اور جن لوگوں نے الزام لگایا ان کو اللہ رب العزت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ بقیہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو مانتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہذا جو دوسروں کی عبادت کرتے ہیں وہ صرف شرک اور کفر کرنے والے اور غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے کافروں، مشرکوں اور منکروں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ان موحدوں اور توحید پرستوں میں شامل فرمائے جو صرف اللہ کو ایک مانتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے نبی کے طریقے پر چلتے ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔